الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و ثنا جناب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس سورہ مبارکہ کا صحیح ترجمہ اور مفہوم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مقدس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ سورہ مبارکہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہم ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے، آپس میں ملاقات کرتے، جب تک وہ اس صورت کو دونوں ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے تھے آپس میں جدا نہیں ہوا کرتے تھے۔ دونوں پہلے یہ صورت سناتے پھر آپس میں جدا ہوتے۔ یہ ایسی اہمیت کی حامل صورت ہے، اور اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ قیامت تک آنے والے انسان صرف ایک اس صورت کے اندر غور و فکر کر لیں، سوچ و بچار کریں، تدبر کریں، تو یہ صورت ان کو دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ ایسی سورہ مبارک ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ 30ویں سپارے کی یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ عصر کا ایک معنی ہوتا ہے عصر کا وقت بھی، اور دوسرا ایک اس کا مطلب ہے زمانہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قسم اٹھائی ہے کہ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، اور زمانہ بھی گواہ بنایا کہ مجھے قسم ہے زمانہ کی، کہ بے شک سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں، سارے کے سارے انسان ٹوٹے کے اندر ہیں، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، کہ جب تک انسان دنیا کی زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں نہ اپنا لے، اس وقت تک قیامت والے دن اس انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، وہ انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایمان، عقیدہ توحید، اس کے بعد نیک اعمال، اچھے کام، اور پھر نیک کاموں کی حق بات کی وصیت کرنا، دوسروں کو تلقین کرنا، اور جب اس تلقین کرنے پہ دنیا والوں کی طرف سے کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی مصائب آئیں، کوئی تکلیفیں آئیں تو ان کے اوپر صبر کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ میں اعلان فرمایا کہ جب تک انسان یہ 4 کام نہ اپنا لے گا، قیامت والے دن اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 کام انسان کو اپنی زندگی میں اپنانے ضروری ہیں، اور وہ اس لیے کہ ایمان کا مقام، ایمان کی جگہ جو ہے، نہ وہ آنکھ ہے، نہ آنکھ کی دیکھنے والی قوت ہے، نہ وہ کان ہے،
نہ کانوں کی سننے والی قوت ہے، نہ وہ ہاتھ ہیں، نہ ہاتھوں سے پکڑنے والی طاقت ہے۔ ایمان کا مقام نہ انسان کے پاؤں ہے، نہ پاؤں سے چل کر جانے والی طاقت ہے، بلکہ انسان کے ایمان کا مقام جو ہے وہ انسان کا دل ہے، دل۔ اور دل کی بات سوائے اس علام الغیوب کے جو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، دل کی بات اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اندر کے راز، دلوں کے بھید صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، تے کون دلاں دیاں جانے وچے جھڑے وچے ویڑے تے وچے منہ مہانے دلوں کے راز، دلوں کی بات، دلوں کے بھید سوائے اللہ رب العزت کے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ غیب کا علم اللہ رب العزت نے اپنے سوا کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، تو اس لیے فرمایا کہ دل ایمان کا مقام کیا ہے؟ وہ دل ہے، دل۔ زبان کی حیثیت تو صرف ترجمان کی ہے، یہ تو ترجمانی کرتی ہے۔ آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، ترجمانی کر رہا ہوتی ہے اس کی زبان، لیکن اصل مقام، اصل دل کے ایمان، رہائش ایمان کی کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ انسان کے دل سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب یہ ساری باتیں علام الغیوب کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، پھر ضروری تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ انسان ایماندار ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگلے جملے میں اس کی تصریح فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اس انسان کے اعمال دیکھ لیے جائیں، اس کے افعال دیکھ لیے جائیں، اس کا کام دیکھ لیا جائے، اس کا کردار دیکھ لیا جائے، اس کی گفتار دیکھ لی جائے کہ اگر اس کے اعمال ایمانداروں جیسے ہیں تو وہ انسان ایماندار ہے، اس کے افعال ایمان والوں جیسے ہیں تو وہ انسان ایماندار ہے، اس کا کردار ایمان والوں جیسا ہے تو وہ انسان ایماندار ہے، اس کا چال چلن، اس کی گفتار، اس کا بولنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا مرنا، اس کا جینا اگر ایمانداروں والا ہے تو پھر انسان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اگر اس کے اعمال ایسے ہیں تو اس انسان کے بارے میں یہ تخمینہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان ایماندار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی نجات کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ بہت ضروری چیز ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی آدمی اس دن قومیت کے بلبوتے پہ اس کی نجات نہیں ہوگی، نہ توطن کے بلبوتے پہ اس کی نجات ہوگی، نہ حسن و جمال اور خوبصورتی کی طاقت اور بلبوتے پہ اس کی نجات ہوگی۔ نجات ہوگی تو صرف اور صرف ایمان، اور ایمان کے بعد نیک اعمال ہوں گے تو انسان نجات پا جائے گا، ورنہ اس کی نجات ناممکن ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے قومیت بھی حدود و قصاص کے راستے میں آڑے نہیں آ سکتی۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک آدمی کی، ایک شخص کی چوری ہو گئی، چوری جب ثابت ہوئی تو ملزمہ جو تھی وہ ایک یہودیوں کی بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکی ٹھہری۔ دعویٰ دائر ہو گیا، گواہی مل گئی، ثبوت پیش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مقدس کے فیصلہ کے مطابق السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے فیصلہ کے مطابق اس لڑکی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا۔
کہ یہ چور ہے، چوری سے ثابت ہو گئی ہے، ملزمہ ٹھہری ہے، لہٰذا اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ اور اسلام کے اندر چور کی سزا ہے بھی یہی سزا ہے چور کی، کہ جس سے چوری ثابت ہو جائے، اسلام حکم دیتا ہے، قرآن حکم دیتا ہے، تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر فرما دیا، فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کے ورثاء کو پتہ چلا کہ اوہو، اگر اس بچی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے یہ تو عیبناک بن جائے گی، اس کو کوئی نکاح میں بھی نہیں لے گا، اس کی شادی بھی نہیں ہوگی، بہت بڑا عیب اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی ملزمہ اور مجرمہ لڑکی کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد، آپ کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ، آپ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے، لیکن صرف تھوڑی سی گنجائش دیجئے، رعایت کیجئے کہ اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو یہ ہماری بچی عیبناک بن جائے گی، اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کچھ گنجائش دیجئے، کوئی رعایت فرمائیے، کوئی اپنے فیصلہ کے اندر تخفیف فرمائیے، کوئی حکم ثانی دے دیجئے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تاریخ لکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے، غصہ سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے محمد یہ جرأت کیسے کر سکتا ہے، یہ تو بے شک تمہاری لخت جگر ہے، تمہاری بڑی پیاری بیٹی ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس کے بالمقابل میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرتی تو حکم خدا کا ہوتا اور ہاتھ کاٹنے والا مصطفیٰ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی قوم بڑی ہونا، کسی کا خاندان بڑا ہونا، کسی کا نبی کا باپ ہونا، یہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس انسان کا خود ایمان اور عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہو اور اس کے اعمال صالحہ، اعمال نیک اور پاک نہ ہو۔ ابو لہب کی بات دیکھیے، ابو لہب کا حسن و جمال، اتنا خوبصورت جوان کہ یہ رخسار شعلہ مارا کرتے تھے، شعرۂ آفاق پہ اس کا حسن و جمال تھا، سارے دنیا والے اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے انکار کرنے والا یہی ابو لہب تھا، ابو لہب تھا، اور جس نے کیا کہا تھا، تبلک یا محمد لہذا جماعتنا، معاذ اللہ اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا، اسی لیے بلایا تھا۔ تو ابو لہب کو اس کا حسن و جمال نجات نہیں دے سکا، اس کے کچھ کام نہیں آیا، اس نے یہ بد دعا دی۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سورہ لہب لے کر کے نازل ہوئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور ہلاک ہو بھی گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ فرماتے اس کی ساری زندگی کی کمائی، اس کا حسن و جمال، اس کا مال و دولت، اس کا شہرہ آفاق دنیا پہ ہونا، اس کی خوبصورتی کا چرچا ہونا، اللہ فرماتا ہے وہ بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا، بلکہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلہ کے اندر حبشہ کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، رنگ کالا سیاہ، ناک موٹا، ہونٹ بھی موٹے موٹے، جی لیکن دل کس سے منور تھا بولو؟ ایمان سے، ایمان کی دولت دل کے اندر موجود تھی، نیک اعمال بھی پاس موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بلال چلتا دنیا کے اندر ہے لیکن اس کے پاؤں کی آہٹ میں نے جنت کے اندر سنی، چلتا دنیا کے اندر ہے
اور پاؤں کی آہٹ اور کھسکھساہٹ کہاں سنائی دے رہی ہے اللہ کے نبی کو؟ جنت کے اندر موٹے ہونٹ، رنگ کالا، خوبصورتی نہیں، حسن و جمال نہیں، مال و دولت پاس نہیں، غربت کا عالم، لیکن دل کیا تھا؟ ایمان سے منور اور روشن تھا، ایمان تھا، اعمال اچھے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا مؤذن بنایا تو حبشہ کے بلال کو بنایا۔ پھر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ابو بکر جیسے، عمر جیسے، عثمان جیسے، علی المرتضیٰ جیسے حبشے کے بلال کی اذان سننے کے منتظر نظر آیا کرتے تھے کہ کون سا وقت ہو حبشے کا بلال اذان پڑھے اور ہم اس کی اذان سنیں۔ اور جس دن دنیا سے رخصت ہوا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اسلام کا بادشاہ دنیا سے چلا گیا، آج اسلام کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے، ایمان لائیے، اور ایمان کے بعد نیک اعمال اور اعمال صالحہ اختیار کیجئے۔ آخر کوئی وجہ تو تھی، صہیب روم سے، بلال حبشی سے، سلمان فارس سے آ کر کے مشرف با اسلام ہوئے، لیکن مکہ المکرمہ کا رہنے والا ابو جہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کا رہنے والا، آپ کی زیارت کرنے والا، چہرہ اقدس کو دیکھنے والا، لیکن اس کے باوجود ایمان سے یوں ہی محروم کا محروم گیا۔ وطن کا ہونا بھی کچھ کام نہیں آیا، اللہ کے نبی کی زیارت بھی کچھ کام نہیں آئی، کیونکہ ایمان نہیں لایا، بلکہ اتنا ہٹ درم تھا، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن یہ ابو جہل آپ کے خاندان کا ہے، آپ کے وطن کا رہنے والا، آپ کا چچا، رشتہ دار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، ہم آپ کو بہت بڑا جادوگر مانتے ہیں، لیکن آپ کا جادو جو ہے زمین پہ تو کام کرتا ہے، آسمان پہ نہیں چل سکتا۔ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، تو یہ جو سامنے آج چاند نظر آ رہا ہے نا، اس کو تو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلا۔ گویا کہ یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دربار میں التجا کی، آسمانوں کی طرف یہ چہرہ مبارک اٹھایا اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ، تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے، تو ہی آج میرا یہ کام بنانے والا ہے۔ آواز آئی، اے محمد، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کسی قسم کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاند کی طرف یہ انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا، اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، ابو جہل دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف یہ انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کہیں گے نا کتنے دن گزر گئے، اس کو تو 14 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی چھوٹی قیامت گویا کہ قائم ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ یوں آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یعنی یہ میں آیا ہوں اور میرے ساتھ ہی متصل پیچھے قیامت آ رہی ہے، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ تو قیامت کا دن ہوگا، یہ اعمال صالحہ اور ایمان ہی انسان کے کام آئے گا۔ وہاں نہ خوبصورتی کام آئے گی، نہ حسن و جمال کام آئے گا، نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ کسی سید اور پیر کے وطن کا ہونا کام آئے گا، نہ کسی پیغمبر کا باپ ہونا کام آئے گا، نہ کسی نبی کا بیٹا ہونا وہاں پہ کام آئے گا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دن پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ اپنے یہ رخسارے رگڑ رہے تھے اور رو رو کے آہوزاری کر کے عاجزی و انکساری کر کے اللہ رب العزت کے سامنے بار بار عرض کر رہے تھے پیران پیر کہ یا اللہ قیامت والے دن مجھے بخش دینا، یا اللہ قیامت والے دن میری مغفرت فرما دینا، یا اللہ قیامت والے دن مجھ پہ رحم فرمانا، اگر خدا نہ خواستہ یا اللہ میری بخشش نہ ہو، میں بخشا نہ جاؤں، تو پھر مجھے اندھا اور نابینا کر کے اٹھانا تاکہ میں اولیاء اللہ کے صفوں میں شرمسار ہو کر کے نہ اٹھوں۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اور آج ایک ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو سب قسم کی چیزوں سے، ہر قسم سے پاک ہو گئے ہیں بالکل۔ نہ مجھے نماز کا خیال ہے، نہ مجھے روزے کا خیال ہے، نہ مجھے زکوٰۃ صدقات کا خیال ہے، نہ میرے اور کوئی نیکی قریب ہے، اور اس کے باوجود میں امید یہ رکھتا ہوں کہ بس کیا اللہ خیر کرے سی جی ویکھی ویسی آپ جیڑا کچھ مت ہو سی۔ اللہ بھائی ہمیں معاف فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابو جہل کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا خاندانی رشتہ، آپ کے وطن کا رہنے والا، دیکھنے والا، زیارت کرنے والا، لیکن ایمان سے محروم گیا، ایمان نہیں لایا، اعمال صالحہ نہیں تھے، اس لیے نجات بھی نہیں ہوئی۔ وہ ابو جہل ایک دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، یوں دونوں ہاتھوں میں چند کنکریاں اٹھائی ہوئی ہیں، کچھ اس ہاتھ میں کچھ اس ہاتھ میں، اور مٹھیاں اس نے بند کی ہوئی ہیں، اور کہنے لگا کہ اے محمد اگر آسمانوں کی خبریں جو ہمیں سناتا ہے، رات دن آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، قیامت کی خبریں دے رہا ہوتا ہے، جنت دوزخ کی خبریں سناتا ہے، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے نا تو پھر ذرا بول کر کے مجھے یہ بتا میرے دونوں ہاتھوں میں کیا چیز ہے؟ کہنے لگا در رسولی چیست در مشتم نہا گر خبرداری ز راز آسماں، اگر محمد تو واقعی اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، تو پھر ذرا بول کر کے مجھے یہ تو بتلا کہ میری دونوں مٹھیوں کے اندر، میرے ہاتھوں کے اندر کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات بچے جو ہے نا، بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس ہاتھ میں بھی کنکریاں لیتا ہے ایک بچہ، اس ہاتھ میں بھی، کہتا ہے بتا جفت ہیں یا طاق ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بتا جفت ہیں یا طاق ہیں؟ تو بعض اوقات بتانے والا دوسرا بچہ کہہ دیتا ہے کہ طاق ہیں۔ جب مٹھی کھولی جاتی ہے نا تو واقعی اس کے اندر سے طاق ہی کنکریاں یا کوئی چیز نکلتی ہے۔ تو اب کیا اس کہنے بتانے والے کو ہم نبی تعبیر کر لیں گے کہ یہ نبی بن گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ یہ عقل سے کورا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی توجہ کو دوسری طرف پھیر دیا۔ کہنے لگے گفت نبی پاک کے گویم بتو یا کہ ہما چیز کنند گفتگو، اے ابو جہل ذرا بتا، یہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھیوں کے اندر کیا چیز ہے، یا کہ تیری مٹھی والی بول کر کے چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ توجہ دوسری طرف پھیر دی، کس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ بول، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بول کر کے بتائے کہ میں کون ہوں؟ گفت ابو جہل کے دوئم نادر است، گفت نبی پاک خدا قادر است۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میری مٹھی والی چیز بول کر کے بتائے کہ تو کون ہے، یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے، مشکل بات ہے، لیکن گفت نبی پاک خدا قادر است، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو ان کو بلانے پہ قادر ہے۔ اللہ تو تیری مٹھی والی چیز کو بولنے کی طاقت دینے پہ، بلانے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ بولو بھائی اللہ قادر ہے یا کہ نہیں ہے؟ جی، پتھروں کو بلا دے، دیواروں کو چلا دے، جی بتانے پہ آئے تو ہزاروں میل سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا، باپ یعقوب کہتا ہے مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر اللہ نہ بتائے 3 بیٹا کنویں میں پڑا ہوا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے ساری۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تو بے شک ان کو بلانے پہ قادر ہے،
بس اللہ کے نبی کا یہ فرمانا تھا، لا الہ گفت الا اللہ گفت گور آمد رسول اللہ سفت۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کی دونوں مٹھیوں میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمے کا ورد شروع کر دیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے یہ معجزہ بھی دیکھ لیا، لیکن ایمان قسمت میں نہیں تھا، اور فوراً ان کنکریوں کو نیچے پھینک دیا کہ اوہو آج تو بالکل ہمیں پاکا اور سچ ثابت ہو گیا کہ محمد واقعی جادوگر ہے۔ محمد کیا ہے؟ واقعی جادوگر ہے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ چھوٹی سی صورت جس کے اندر اللہ نے قسم کھا کر کے زمانہ کی مجھے قسم ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، ٹوٹے کے اندر ہیں، لیکن ہاں 4 باتوں پہ عمل کرنے والے انسان خسارے میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، ایمان، عقیدہ توحید، اور ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، پھر اعمال صالحہ، نیک اعمال اور اچھے کام، اور تیسرے نمبر پہ وتواصوا بالحق، خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کا بھی حق کام کی وصیت کرتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، دعوت و تبلیغ کرتے رہیں۔ اور چوتھا نمبر، پھر ان تبلیغ کرنے پہ، تلقین کرنے پہ دنیا والوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں، کوئی مصیبتیں آئیں، جی کسی قسم کی تکالیف آئیں، تو وتواصوا بالصبر، پھر اس کے اوپر کیا کریں؟ صبر کرتے رہیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اللہ کو کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔